اگر ہم مخلص ہیں تو ہم مخلص کس چیز سے ہیں؟ میں کل بھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا تعلیم میں کہ اللہ جل شانہ کا فرمان حضور علیہ السلام نقل کر رہے تھے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرو مخلص بن کر، فرمایا میری محبت تم پر واجب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اگر تم مخلص بن کر میری وجہ سے لوگوں سے وفا کرو، لوگوں سے محبت کرو، تو فرمایا میری محبت تم پر واجب ہے کہ میں تم سے محبت کروں، یہ مجھ پر واجب ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے آخر میں کہا تھا اللہ اخلاص دیکھنا چاہتا ہے ہر عمل میں، اللہ اخلاص دیکھنا چاہتا ہے، مخلص مسلمان چاہتا ہے کہ انسان ہو تو وہ مخلص ہو اللہ کے معاملے میں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم ایک چیز کے ساتھ مخلص ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہوتے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے، اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہوتے تو ہماری نمازوں کی جو چھٹیاں ہیں یہ کبھی نہ ہوتی، اگر ہم اپنے آپ سے مخلص ہوتے تو فجر کی نماز میں مسجدوں میں جگہ نہ ملتی ہمیں۔ افسوس ہم اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں۔ ہم مخلص کس چیز سے ہیں؟ ہم مخلص ہیں تو پیسوں سے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا، یہ پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا، جو مرضی کر لیں ہم، جو مرضی کر لیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں یہ جو CSS کا بچہ تھا، یہ ابتدا میں جب فیصل آباد زرعی یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے تو میرے ساتھ سب سے پہلا سفر انہوں نے کیا جب میں فیصل آباد پڑھنے گیا تھا جامعہ دارالقرآن باغ والی مسجد میں۔ تو یہ بلال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے استادی تھے امام علی المرتضیٰ کی امام مسجد مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بھانجے تھے، ان کے ساتھ گئے۔ اس وقت ایک کافی باتیں ہوتی رہی سفر میں، ایک بات مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھ رہے ہو میں دنیا کے لیے محنت کر رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ایک فن ہے وہ سیکھ رہا ہوں، میں اس کے لیے 3 مہینے گھر نہیں جاتا، تم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو، گھبرانا نہیں ہے، ہمت سے پڑھنا ہے اور استقامت سے پڑھنا ہے۔ اور میں اس کا کل انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ساری زندگی میں نے یہ سنا لوگوں سے کہ CSS کرو بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا سکون ہے، بڑا امن ہے، PhD کر لو، فلاں ڈگری کر لو، بہت عزت ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے اور کوئی شہرت نہیں ہے، اگر ملی تو کیا ملی، دل کو سکون نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کو پا لینے میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں، اگر اللہ کو منزل بنا کر چلیں تو ہمارے لیے ساری کامرانی اور کامیابی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے حضور ہمارے لیے زندگی میں بھی روتے رہے، دنیا میں بھی آنسو بہائے، اور کل قیامت کے دن بھی کمیاں ہماری، سیاہ کاریاں ہماری ہوں گی، لیکن قیامت کے دن بھی حضور آنسو بہائیں گے امت کے لیے۔ میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور جب اپنی امتیوں کو روتا دیکھیں گے جہنم اور اس کی چیخوں سے گھبرا کر اور محشر کے میدان کی سختیوں سے گھبرا کر جب امت روئے گی تو حضور فرمائیں گے تم کیوں روتے ہو، تم خاموش ہو جاؤ، آج تمہارا نبی رو کر دکھائے گا، آج تمہارا نبی اپنے رب کی عدالت میں رو کر تمہارے لیے توبہ اور استغفار کرے گا۔ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے روتے رہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے روئیں گے، لیکن افسوس آج جب حضور کا نام آئے تو میں دیکھتا ہوں بیٹھ کر اور بڑا دکھی ہوں اس معاملے میں کہ لوگوں کی زبان پر آج تک درود کبھی نہیں آیا۔ ارے اتنے وفادار نبی سے اتنی تو وفا تو بنتی تھی کہ حضور کا نام آتا تو لگتا جیسے مسجد کی چھت اٹھتی ہے، حضور پر ایسے درود پڑا جاتا، لیکن افسوس جب بھی حضور کا نام آیا ہم خاموش بیٹھے رہے۔ تمہارے بولنے سے میرا کوئی نفع نہیں اللہ کی قسم، لیکن تمہارے ایمان کا لیول اس مقام پر پہنچ جاتا، اس کا اندازہ تم خود محسوس کرتے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں مقرر یا خطیب نہیں ہوں، میں ایک پیغام جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے لیتا ہوں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کیمرے کے ذریعے میں دنیا میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اتنا تو ہو سکے کہ میری وجہ سے کچھ تو پیغام پہنچے۔ ہمارے تو محلے کے لوگ نہیں آتے،
لیکن کیمرے کے ذریعے 4-5 ہزار تک لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے اور ہدایت میں آگے چلنے والا بھی بنائے اور ہدایت کا طالب بھی بنائے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ بے طالبوں کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتے۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں اتنا تو حق بنتا ہے، سارے خنجر اور سارے نافرمانیوں کے خنجر، ہمارے ان خنجروں کا رخ سارا ہی دربار رسالت کی طرف ہے، کچھ تو ہم بھی کر جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے درود کا مقام کتنا ہے؟ یہ کوئی کم حیثیت ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کا، میرے جیسے بندے کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، گنبد خضرا میں لیا جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا، یہ کوئی کم حیثیت ہے؟ تو میرے عزیزوں، شرم کس چیز کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مصائب اٹھائے اور کتنے آنسو بہائے، آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے، کتنے دکھ اٹھائے۔